ویلکم بیک۔ بلڈنگ کریں گے باقاعدہ آغاز۔ آپ کو بتائیں گے اتحادی حکومت کا آج آخری دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر ڈاکٹر عارف الوی کو بھیج دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کون؟ فیصلے کی گھڑی قریب آگے۔ بیوروکریٹ ہوگا یا سیاستدان؟ آج ہو جائے گا اعلان۔ حکومتی ذرائع کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں ایک بیوروکریٹ سیر فہرست حفیظ شیخ کو بھی اہم عہدہ ملنے کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم اپنے تین نام لے کر بیٹھیں گے۔ اتفاق نہ ہوا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ بات نہ بنی تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ مزید آپ کو بتائیں گے صدر مملکت کو آج اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دوں گا۔ نگراں سیٹ اپ کے آ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مردم شماری کو سی سی آئی میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اب الیکشن کرانے کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں۔ وزیر اعظم نے توشہ خانہ میں رکھے تحائف نیلام کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کہا ملنے والی رقم یتیم بچوں کی خدمت کرنے والے اداروں کو دی جائے گی۔ بارے میں بات ہوئی، کل ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہا ہوں۔ آپ کو علم ہے سی سی آئی نے یونینمس طریقے سے اتفاق سے سینسس کو قبول کیا ہے۔ اگلا مرحلہ اپنے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کا ہے۔ میں اپنا فرض ادا کر دیا۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا، 3-4 دن شاید میں اور چلوں گا، اس کے بعد وہ آئیں گے۔ پھر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے وہ جانتے ہیں، اس کا جواب میں نہیں آپ کو دے سکتا، لیکن اس بات پر مکمل اتفاق ہے الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک میں ہوں، حکومت آئے منتخب، ایک مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو معمور کرے۔ اگلی بات جو آپ نے فرمائی توشہ خانہ کی، جتنے یہ توشہ خانہ میں تحفے پڑے ہیں کروڑوں روپے کے نیلام کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ یتیم بچوں اور بچیوں کے اداروں میں۔ مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کے کہنا آصف علی زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما مشاورت میں شریک ہوں گے۔ موجودہ حکومت کا آج آخری دن ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کو الوداعی ڈنر کی دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ایم این ایز کو گروپ فوٹو اور الوداعی ڈنر میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایم این ایز کو دعوت نامے بھجوائے گئے ہیں۔ اراکین قومی اسمبلی کا گروپ فوٹو سیشن آج شام 5:30 بجے ہوگا۔ اراکین قومی اسمبلی کا الوداعی ڈنر رات 7:30 بجے ہوگا۔ ویلکم بیک۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا الوداعی دورہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم نے ملک دفاع اور دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ کہا شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں اور ان کی عزت و تکریم ہر پاکستانی پر لازم ہے۔ وطن کی خوشحالی اور بہتری کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کے احسان مند ہیں۔ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے شہیدوں کے 70 اور زخمیوں کے 30 خاندانوں میں چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے شہداء کے بچوں کو لیپ ٹاپ بھی دیے۔ نہیں لگتا اس ساکھ ڈار کا محاسبہ ہوگا۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم معیشت پر سیاست کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم مانوی والا نے کہا سیاسی جماعتیں چارٹر آف اکانومی کا نام لیتی ہیں لیکن کبھی بیٹھ کر بات نہیں کرتی۔ شرم کی بات ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہی ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے۔ سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے کہا گھر کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو معاملات بگڑے رہیں گے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے گھر کو ٹھیک کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ توانائی اور تجارت سمیت ہر شعبے میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کب تک کھیلی جائے گی ہماری معیشت کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ دیر ہیز بین نو اکاؤنٹیبلٹی آف ڈار صاحب۔ بالکل میں آپ سے مہر ایگری کرتا ہوں۔ میں شروع سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اکانومی کے ساتھ ہمیں پالیٹکس نہیں کھیلنی چاہیے، اور ہمارا شروع سے پرابلم ہی یہ رہا ہے کہ ہم اکانومی کے ساتھ پالیٹکس کرتے ہیں، اور جب تک ہم اکانومی کے ساتھ پالیٹکس کریں گے ہمارا حال یہی رہے گا۔ وی ٹاک آف چارٹر آف اکانومی بٹ ہم کبھی نہیں بیٹھتے چارٹر آف اکانومی کے اوپر۔ ہم باتیں ضرور کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں، بٹ ہم کبھی نہیں بیٹھتے ٹو میک شور کہ اکانومی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ 24-25 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی شرم کی بات ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس آپ کو اس لیے جانا پڑتا ہے کہ یور ہاؤس از ناٹ این آرڈر، نہ آپ کا انرجی مکس آرڈر میں ہے، نہ آپ کی انڈسٹری آرڈر میں ہے، نہ آپ کی ایکسپورٹ آرڈر میں، آپ کی کوئی چیز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو مینج ٹھیک نہیں کریں گے وہ تو معاملے اسی طرح بگڑے رہیں گے اور خراب ہوتے جائیں گے، اور ہم نے لاسٹ 10 سال میں 20 سال میں یہی دیکھا ہے۔
مزید آپ کو بتائیں گے پی ڈی ایم جماعتیں انسانی حقوق کی باتیں کرتی تھیں لیکن یہ جماعتیں آج خود ایسے قوانین منظور کرا رہی ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں، جو آئین سے متصادم ہیں۔ سابق سینیٹر مرتضی نواز کھوکھر کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو اس سوال پر کہا، حکومت نے اگر اچھے معاشی فیصلے کیے ہیں تو کیوں عوام میں جانے سے گھبرا رہی ہیں، الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی ان جماعتوں کی جس کی یہ ہمیشہ بات کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کو وائلیٹ کیا، 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کرا رہے۔ نمبر 2، انسانی حقوق کی بات کرتی تھی، جمہوریت کی بات کرتی تھی، جو لیجسلیشنز یہ لے کر آئے، اور ایسی لیجسلیشنز آئین کے اندر موجود انسانی حقوق کے جو کلازز ہیں ان سے متصادم ہیں۔ پھر معیشت کی آپ حالت دیکھ لیں کہ جو پچھلے 16 مہینے میں انہوں نے معیشت کے ساتھ مذاق کیا، جو لوگوں کے لیے مہنگائی کے پہاڑ انہوں نے توڑے۔ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ میں معاشی ترقی کا ایک مضبوط نظام جو ہے وہ بچھا چکا ہوں۔ پھر الیکشنوں میں جائیں، عوام کا سامنا کریں، پھر اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ عوام کا غیظ و غضب ہے جو اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، تو پھر الیکشنز کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ مزید آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو این اے 45 کورم کے نشست سے بھی ڈی سیٹ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی آئین کو آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی وکیلوں نے کیس ٹھیک نہیں لڑا، نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل کرا لیتے تو کیس وہیں رک جاتا۔ ماہر قانون حافظ احسان احمد کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کہا، آج عدالت ریفرنس ایک طرف کر دے تو 3 سال کی سزا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کوئی اسٹیٹمنٹ کو فائل کر دیتے ہیں اور فائل کر کے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، آپ کو سائن کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ پہلا سٹینڈ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے۔ اپروپریٹ کورس ان کے لیے یہی تھا کہ وہ جو پہلی ججمنٹ تھی جس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اگر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سسپینڈ کروا لیا جاتا یا سیٹ اسائڈ کروا لیا جاتا، اس کی پروسیڈنگز آٹومیٹکلی ہی رک جانی تھی۔ آپ نے اپنے مین کیس کو جس طرح اسے لینا چاہیے تھا نہیں لیا۔ آج اگر وہ ریفرنس سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، کنوکشن 3 سال کی آٹومیٹکلی انفرکشس ہو جائے۔ مزید آپ کو بتائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی نے توشخانہ کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیر پر مشتمل بینچ آج سماعت کرے گا۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور مرکزی اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے ٹیالہ جیل منتقلی اور 1 لاس فراہمی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں قانون کے مطابق سہولت فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریر حکم میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانون اور جیل مینول کے مطابق سہولت دی جائے۔ عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر کے آج سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے جج ہمایوں دلاور کے فیس بک پوسٹ سے متعلق انکوائری ایف آئی ہے۔ اسلام آباد سائبر کرائم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کو طلب کر لیا۔ خواجہ حارث کو آج دوپہر 2 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ منگل کو ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو بھی طلب کیا تھا۔ نعیم حیدر پنجوتا کو ایف آئی اے آفس میں 7 گھنٹے تک انکوائری کے بعد جانے کی اجازت دی گئی۔ اور یوب کے علاقے میں سی ٹی ڈی سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق حملہ آوروں کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مارے گئے حملہ آوروں کا تعلق خالدین تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے حسین ٹاؤن میں فائرنگ سے میاں بیوی اور کم عمر بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔
کراچی میں اینٹی وائٹ کرائم سیل نے ایدھی قبرستان روڈ ریلوے کراسنگ کی قریب فائرنگ کے تبادلے کے بعد سندھ پولیس کو انتہائی مطلوب ملزم عبد الرحمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی AVLC عبد الرحیم شیرازی کے مطابق ملزم سے اسلحہ اور لانڈی سے چوری کی گئی کار برآمد ہوئی ہے۔ ملزم کار لفٹنگ، پولیس مقابلوں اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ ملزم CTD کو بھی مطلوب تھا۔ مزید ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ FIA نے سنگین جرائم میں ملوث اور پنجاب پولیس کو مطلوب 3 ملزمان کو ابوظہبی سے گرفتار کر کے پاکستان منتقل کر دیا ہے۔ ترجمان FIA انٹرپول کے مطابق اشتہاری ملزمان کو ابوظہبی سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا گیا ہے۔ ملزم قمر عباس گجرات، ملزم مہتاب خان دوست علی بہاون نگر اور DG خان پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قتل اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمات درج تھے۔ FIA انٹرپول پاکستان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیے تھے۔ ملزمان کو متعلقہ پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں گے لاہور میں بیدیاں روڈ پر تھانہ ہیر کی حدود میں پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں 8 دن بعد دوسری بار ڈکیتی پڑ گئی۔ 3 ڈاکو 3.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکو دفتر سے تھوڑی دور اترے، ان میں سے 2 ماسک لگائے دفتر میں داخل ہوئے، جن کے پیچھے ہیلمٹ پہنے تیسرا ڈاکو آیا۔ ڈاکو نے دفتر کے عملے اور گاہکوں کے اسلحے کے زور پر رقم نکلوائی اور ان کی تلاشی بھی لی۔ اسی دفتر میں پہلی واردات 30 جولائی کو ہوئی تھی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بعد زیادتی کا ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا۔ غازی یونیورسٹی DG خان میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا الزام میں یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ IG پنجاب نے DPO کو اپنی نگرانی میں تفتیش کی ہدایت بھی کی ہے۔ BS فزکس کی طالبہ نے ویڈیو بیان میں بتایا تھا کہ یونیورسٹی پروفیسرز نے اپنے ہوسٹل بلایا، بعد میں بلیک میل کرتے رہے، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اب میری چھوٹی بہن کو بلیک میل کر رہے ہیں، شکایت پر کچھ نہیں کیا گیا تو خود کو آگ لگا لوں گی، جس کی ذمہ دار وائس چانسلر ہوں گے۔ مزید آپ کو بتائیں گے گھریلو ملازمہ پر وحشیانہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے ریمارکس دیے، سنگین جرم نہ ہو تو عورت کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد ضمانت کے لیے ملزمہ نے سیشن کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، موقف اختیار کیا۔ رضوانہ سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتی تھیں، بدنیتی کے تحت مقدمے میں گھسیٹا گیا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے رضوانہ تشدد کیس میں والدہ کی بچی کو لے جانے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے گاڑی سے اترنے کے بعد بچی والدہ کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بس اسٹاپ پر بچی کی والدہ کو روتے دیکھا جا سکتا ہے، جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ بچی چلنے کے قابل نہیں تھی، ایک شخص نے اٹھا کر بس میں پہنچایا۔ CCTV میں بچی کی تشویشناک حالت دیکھی جا سکتی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے کراچی میں کیماڑی فشریز کی فیکٹری سے ایمونیا گیس کی لیکیج، 19 ملازمین بے ہوش ہو گئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ کے علاقے میں قائم فیکٹری میں مچھلیوں کی پیکیجنگ اور اسٹوریج کا کام کیا جاتا تھا۔ اسٹوریج ہاؤس میں لگے امونیا گیس کے سلنڈر سے گیس لیکیج ہونے سے تمام ملازمین بے ہوش ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق اسٹوریج ہاؤس میں خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہیں حالت بگڑنے پر فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ 24 سے 25 خواتین ہیں جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، جس کے انڈر میں یہ پروسیسنگ یونٹس آتے ہیں، ان سے میری ایک درخواست ہوگی کہ انسپیکشن کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ بہت سارے خواتین اور مرد زخمی ہیں، 8-9 سیول اور جینا پہ 8-10 تقریباً شپ کی ہے۔ گیس لیکیج اتنی تھی کہ باہر جتنے لوگ ہیں وہ بھی بے ہوش ہو رہے تھے۔ یہ ہمارے پلیٹیزر ہوتے ہیں، مال فریز کرتے ہیں، اس کا ٹیوب لیک ہو گیا تو وہ لیک ایمونیا ایسا ہے، وہ لیک ہونے سے تھوڑا پھیل جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر واقعہ حادثاتی معلوم ہوتا ہے۔ فیکٹری کے کئی مقامات پر گیس لیکیج کو روکنے کے لیے عارضی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے حادثات پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے مرغا سکر کی لڑکی سے شادی کراچی کے نوجوان کو مہنگی پڑ گئی ہے۔ شادی میں ناکام 2 سال بعد ہی لڑکی جعلی کاغذات پر ننھے بیٹے کو بیرون ملک لے گئی۔ عدالت نے فیصلہ دیا تھا بچہ ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ شہابت بیٹے سے ملنے کو
बेताब है। रिपोर्ट कर रहे हैं फारूक समी। और यहाँ पे आपको बताएंगे लाहौर में जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी हैं। मार्केट में हर सू सबसे डाले परचमों की बहार है। खवातीन 14 अगस्त की मुनासबत से लिबास खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद आपको बताएंगे पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी है। जिससे को बरवक्त बेमदाद ना मिलने पर जुड़वा नौमौलूद जाम भाग हो गए हैं। वरसा ने हॉस्पिटल के सामने एहतजाज किया और हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गायनी के अमला की मुजरमाना गफलत सामने आ गई। इलाज के लिए आई हामला खातून को तिब्बी इमदाद न मिलने से उसके 2 जुड़वा बच्चे जाँ बहक हो गए, जिस पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए। लगन इत्थे साडी किसी ने गल सुनी ना किसी ने साडी मदद की जी। उल्टा जी सानू धक्के दे के बाहर कढ़ देंदे सी। कहंदे जी दूसरी आवाम बैठी है, तुसी घने काले जे ज्यादा काली है ते तुसी जी उत्थे प्राइवेट करा लो। कोई सहूलियत नहीं मिली, सब चीज बारू लेके आए हैं। सुई तिक्कन बारू लेके आए हैं, बरनौले तिक्कन बारू लेके आए हैं, कोई दवाई लगी हुई बारू लेके आए हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची ने वाकया की इतला मिलने पर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने वाकया की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए वुरसा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। और यहाँ पे आपको बताएंगे मिनहाल जुगनान इंटरनेशनल नॉर्थ इटली के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ज़ेर सदारत तरबियती और मुलाकात इजलास हुई है। और तफसीलात जानते हैं फरमानुल न्यासी के इस रिपोर्ट में। शहर सांदरी और कोमो में मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल के बानी व सरपरस्त शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ज़ेर सदारत तरबियती व मुलाकाती इजलास हुआ, जिसमें मिनाजुल कुरान नॉर्थ इटली के दूर दराज से रुफका और वाबिस्तगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि अपने मन को साफ करें, अपनी नीयतों में इखलास पैदा करें। जब आप अपनी में नफी करेंगे और नफ्स को कंट्रोल करें तो आप में इखलास पैदा होगा। अपनी नीयतों में इखलास लाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के उमूर अंजाम दें। अगर आप लोग अल्लाह की गुर्बत चाहते हैं, इसके करीब होना चाहते हैं, तो अपने नफ्स की पैरवी तर्क कर दें। नफ्स और उसकी ख्वाहिशात जब इंसान पर गालिब हो जाती हैं तो बंदा नेक आमाल से दूर हो जाता है। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं जो इखलास नीयत से दिन की दावत लोगों तक पहुंचाते हैं। फरमानुल्लाह नियाजी, ARY न्यूज, कोमो, इटली।